ہم سب کا دکھ درد ایک ہی ہے، چاہے ہم مختلف پارٹیاں ہیں۔ لاپتہ افراد کی بازیابی زندہ ہے، ان کو کورٹ میں پیش کیا جائے۔ آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے انہوں نے اپنا حق مانا۔ جب میں رنگ ساتھیوں کے ساتھ تشریف لائی تھی اسلام آباد، میں وہاں بھی گیا ان کے کہنے، پھر پارلیمنٹ میں نے یہ بات کی، لیکن ان کے جو مطالبات ہیں وہ معصومانہ ہیں۔ پاکستان کی قومی یکجہتی کو پارا پارا اگر کیا ہے تو انہوں نے کیا ہے کہ انہوں نے پاکستان تو بنایا لیکن پھر پاکستان کی قومیتوں کا خیال نہیں رکھا اور نہ پاکستان کے لیے کام کیا۔ آج نتیجہ یہاں تک پہنچا ہے کہ بلوچستان کی جو کیفیت ہے، میں سمجھتا ہوں بنگلہ دیش سے کم نہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جب سے پاکستان بنا، بدقسمتی سے پاکستان پر ایسے لوگ مسلط ہوئے جن کا تعلق نہ پاکستان کے عوام سے تھا نہ پاکستان کے مفادات سے تھا، بس وہ مسلط ہوئے تو پھر مسلسل مسلط رہے۔ جیسے کہا گیا کہ جناب محمد علی جناح صاحب کا جو حشر کیا گیا وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ ان کی نااہلی اور نالائکی آپ یہ دیکھیں کہ 26 سال پاکستان کو ہوئے آزاد، 26 سال تک یہ پاکستان کو آئین نہیں دے سکے، عبوری آئین چلتے رہے۔ ہے کہ آمد عمارت نو ساخت، ایوب خان آیا تو اس کا عبوری آئین، یحییٰ خان آیا تو عبوری آئین۔ 70 کے انتخابات ہوئے، اس کے نتیجے میں سیاسی لوگ آئے، ہمارے قائدین، یہاں نیب کی قیادت ذوالفقار علی بھٹو صاحب، تب جا کے 73 میں پاکستان کا آئین بنا۔ یعنی 26 سال تک یہ نالائق اور نااہل پاکستان کو آئین نہ دے سکے، جبکہ بھارت کا آئین جو ہے وہ 2.5 سے 3 سال میں مکمل۔ تو یہ ایسا طبقہ ہے اور یہ تسلسل کے ساتھ ملک پر مسلط رہے ہیں، مگر پردے کے پیچھے یہی قوتیں جو ہمیشہ ملکی مفادات سے، قومی مفادات سے کھیلتے رہے ہیں۔ پاکستان کی قومی یکجہتی کو پارا پارا اگر کیا ہے تو انہوں نے کیا ہے۔ پاکستان کے عوام، آج پاکستان یہ قومیت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان تو بنایا لیکن پھر پاکستان کی قومیتوں کا خیال نہیں رکھا اور نہ پاکستان کے لیے کام کیا۔ آج نتیجہ یہاں تک پہنچا ہے کہ بلوچستان کی جو کیفیت ہے، میں سمجھتا ہوں بنگلہ دیش سے کم نہیں۔ خیبر پختونخوا کی کیفیت ہے، وہ بنگلہ دیش سے کم نہیں ہے۔ یہ ہم سب کی شرافت ہے کہ پھر بھی پاکستان کا نام لیتے ہیں، پاکستان کی بات کرتے ہیں۔ تو ایسے حالات میں بہرحال ان قوتوں کو ہوش کے ناخن لینی چاہیے۔ میں کئی بار یہ کہہ چکا ہوں، جب میں رنگ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تشریف لائی تھی اسلام آباد، میں وہاں بھی گیا ان کے کہنے، پھر پارلیمنٹ میں نے یہ بات کی کہ اختلاف ان کی طریقہ کار سے کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کے جو مطالبات ہیں وہ معصومانہ ہیں۔ کہ لاپتہ افراد کی بازیابی، یہ کون سے آئین کے منافی بات ہے؟ لاپتہ ہیں ان کا بتایا جائے، زندہ ہے ان کو کورٹ میں پیش کیا جائے۔ یہ کون سے پاکستان کے آئین، پاکستان کے قانون، پاکستان کے ضابطوں کے منافی ہے؟ کوئی بات نہیں۔ اور ان کی جو تحریک تھی، پوری تحریک پرعمل تھی، نہتے تھی، کہیں بھی انہوں نے کوئی اسلحہ نہیں اٹھایا، کلاشنکوف نہیں اٹھایا۔ آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے انہوں نے اپنا حق مانگا۔ وہ حق میں بھی مانگتا ہوں، وہ حق آپ بھی مانگتے ہیں۔ ہر بلوچستانی، چاہے پشتون ہے، چاہے بلوچ ہے، چاہے ہزارہ ہے، چاہے دیگر قومیتیں ہیں، حقوق کی بات ہم سب کرتے ہیں۔ اور اگر حقوق کی بات کرنا آئین کی منافی ہے، یہ جرم ہے، تو پھر یہ جرم ہم کرتے رہیں گے اور یہ جدوجہد بہرحال جاری رہے گا۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی قیادت ہے، کارکنان ہیں، ان کو بھی رہا کیا جائے، اور بے کے جو کارکنان گرفتار ہوئے ان کو بھی رہا کیا جائے۔ اور اس سے پہلے وڈ میں بھی اسی طرح بہت سارے لوگوں کے خلاف FIR درج تو کیے لیکن گرفتار نہیں کر رہے تھے۔ میں نے سردار صاحب سے بات کی تو تھانے میں وہ تشریف فرما تھے۔ بہرحال
सरदार साहब या उनकी पार्टी या हम और आप सब लोग कभी जब कौम परस्त एक जमात थी नेप की सूरत में, तो उस वक्त भी जमीयत उलमा इस्लाम और नेप हम इकट्ठे थे। फिर 73 में आइन बना और यहाँ सूबाई हुकूमतें बनी। सरदार अताउल्लाह मेंगल मरहूम यहाँ वज़ीर आला थे खैबर पख्तूनख्वा में, जमीयत उलमा इस्लाम मुफक्किर इस्लाम मौलाना मुफ्ती मोहम्मद साहब। और 9 महीने भी इनको चलने नहीं दिया गया और मुफ्ती साहब सरदार अताउल्लाह साहब की हुकूमत ख़त्म कर दी गई और मुफ्ती महमूद रहमहुल्लाह उस दोस्ती, उस ताल्लुक, उस इत्तेहादी की बुनियाद पर इस्तीफा दे दी। 1 महीने तक उनका इस्तीफा कबूल नहीं हुआ और फिर मुफ्ती साहब ने खान अब्दुल वली खान, सरदार अताउल्लाह खान और गौसुल बिजंजो इनका केस खूब लड़ा। और मुझे याद है हम उस वक्त पढ़ते थे, तालिब इल्म थे, हैदराबाद जेल में थे, तो वहां भी तशरीफ लाए मुफ्ती साहब। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि हम सब साथ साथ रहे हैं, हम सब का दुख दर्द एक ही है, चाहे हम मुख्तलिफ पार्टियां हैं, मगर मुश्किल वक्त में हम एक दूसरे के साथ रहे हैं। अब जो सरदार अख्तर जान ने ये लॉन्ग मार्च और फिर यहाँ धरना, तो इस हवाले से भी हमने सरदार साहब से उस दिन रिक्वेस्ट की, दरख्वास्त की कि अब बेहतर ये होगा कि आप हिकमत अमली चेंज करें, हिकमत अमली चेंज करें। और आज के इस आल पार्टीज में तकरीबन सब जमातों ने इस पर इत्तिफाक किया कि हिकमत अमली, ये प्लान 1 था तो प्लान ए था तो प्लान बी, प्लान सी, इसी तरह अगर एक हिकमत अमली। और यहाँ दोस्तों ने ये भी कहा कि हम उसमें क्वेटा में एक और आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करेंगे और फिर मजीद जो हमें चलना है मिल के, तो वो भी तय करेंगे, जलसे करेंगे, धरना देंगे, मुजाहिरा करेंगे। ये सिलसिले चलते रहते हैं, ये चीज़ें ख़त्म नहीं होती। तहरीकें जब शुरू होती हैं तो अपनी बनती की अंजाम तक जद्दोजहद रहती है। तो इसलिए मैं भी दरख्वास्त करूँगा बाकी दोस्तों की तरह कि हिकमत अमली तब्दील होनी चाहिए, ताकि ये जो साथी अभी 20 दिन हो गए, 18-20 दिन काफ़ी इन्होंने जम के आपके साथ रहे, कबायली ज़ोमा और आपके कारकुन, बाकी पार्टियां जो आपके साथ इज़हार हमदर्दी करते रहे। तो अगर आप मुनासिब समझे तो हमारी दरख्वास्त पर गौर फरमाएं। वस्सलामु अलैकुम।